السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ اہل علم کی حضور ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میں ڈر ڈر کے کر رہا ہوں، چونکہ اس گروپ میں میری بچیاں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، میری بہنیں ہیں، ہو سکتا ہے بزرگ خاتون بھی ہوں، لیکن زیادہ تر میری بچیاں ہیں۔ ہمارے متاخرین فقہا نے بعض جگہوں پر جو کچھ لکھا ہے، تبعیت اس کو قبول کرنے سے مجتنب رہتی ہے۔ مثلا یہ ہمارے متاخرین فقہا نے شادی شدہ خواتین کے لیے فقہی کتب میں، آپ میں سے اہل علم موجود ہیں، ہدایہ میں، قدوری شریف میں، شرح وقایہ میں، مرغی نانی وغیرہ میں، متاخرین، میں متقدمین کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے، میں متاخرین کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے جو شادی شدہ خاتون کے لیے لفظ استعمال کیا، اس کو فقہی اصطلاح کے طور پر برتا ایک بالیدہ طبیعت اس سے ابا کرتی ہے۔ قرآن نے شادی شدہ خاتون کے لیے محسنہ کا لفظ استعمال کیا۔ محسنہ، مرد محسنن، خاتون محسنہ۔ محسنہ میم ہا حاشیہ والی، صاد نون ہا یکچشمی، محسنتن، محسنہ۔ حسنہ اس کا مادہ تخریج ہے، حسنہ، ہا زبر ہا، صاد زبر صا، نون زبر نا، حسنہ فعلہ کے وزن پر ہے۔ اسی سے لفظ حسان ہے، قلعہ کو کہتے ہیں، قلعہ جس میں لوگ محفوظ ہوتے ہیں۔ تو محسنہ کا مطلب محفوظہ، اور حسان کا لفظ شان پر بھی بولا جاتا ہے، وقار، شان، سلطنت، اس پر بھی بولا جاتا ہے۔ تو محسنہ شاندار، صاحبہ سطوت، صاحبہ وقار، کتنا پیارا لفظ قرآن عظیم نے استعمال کیا ہے، لیکن متاخرین فقہا نے کچھ کا کچھ کر دیا ہے۔ تو خدا کریم و جلیل ہمیں قرآن اور سنت میں ڈوب کر وہاں سے فیض حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔